عزیز طلبہ و طالبات، میں جہانزیب الفت نثار شہید کالج سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر تشبیہ اور استعارہ پر بات کرنے حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، اردو ادب کے زیادہ تر طلبہ و طالبات تشبیہ اور استعارہ کے درمیان مماثلت اور تمیز میں کنفیوژن یعنی شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس پیریڈ میں اس کلاس میں ہم تشبیہ اور استعارہ کی آسان الفاظ میں تعریفیں کریں گے اور مثالوں سے واضح کریں گے کہ تشبیہ میں اور استعارہ میں فرق کیا ہے۔ میر تقی میر کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشبیہ یعنی انگریزی میں جس کو سیملیز کہا جاتا ہے، سیملیز are group of words used to compare two different types of things۔ تشبیہات یا تشبیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، مجموعہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن یا موازنہ۔ طلبہ و طالبات، ایک اور شعر ہے کہ ایک روشن دماغ تا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تا نہ رہا۔ طلبہ و طالبات، پہلے شعر میں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، جبکہ شہر میں ایک چراغ تا نہ رہا۔ دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں چراغ استعارہ ہے۔ طلبہ و طالبات، شروع کرتے ہیں تفصیل سے، تشبیہ کی تعریف کو پڑھتے ہیں، مثالوں کو سمجھتے ہیں، استعارے کی تعریف اور مثالوں کو پڑھتے سمجھتے ہیں، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے واضح کرتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، تشبیہ یعنی وہ الفاظ جو دو چیزوں کے مابین موازنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تشبیہ سے مراد ہے کسی ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے مانند قرار دینا۔ انگریزی میں اس کا نام سیملیز اس لیے رکھا گیا ہے جبکہ دو چیزوں میں مماثلت پائے جائے، جو ہے یکسانیت پائے جائے، ایک تعلق پایا جائے، تو اسے تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تشبیہ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ پل کے تصور پہ بات کرتے ہیں۔ تشبیہ ایک پل کی طرح ہے جو دو چیزوں کو جوڑتی ہے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس جملے میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، شیر کی طرح بہادر۔ شیر کی طرح بہادر، ایک پل کا تصور استعمال ہوا ہے اس جملے میں۔ علی کو مانند شیر قرار دیا گیا یا پھر شیر کو مانند علی قرار دیا گیا ہے، اور یہ مماثلت شیر میں اور علی میں بوجہ بہادری کے، شجاعت کے، دلیری کے۔ تو طلبہ و طالبات، تشبیہ ایک پل کی طرح ہے جو دو چیزوں کو جوڑتی ہے، ملاتی ہے، یکجا کرتی ہے، ایک کرتی ہے، جیسے کہ علی شیر کی طرح ہے۔ علی میں اور شیر میں بہادری کی مماثلت کی وجہ سے تشبیہ کا استعمال ہوا ہے اس جملے میں، اور علی کو اور شیر کو جوڑا جا رہا ہے۔ طلبہ و طالبات، مماثلت دو چیزوں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بناتے ہیں یا دکھاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، اسے مماثلت کے، سملیرٹی۔ تشبیہ میں طلبہ و طالبات خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ مانند
یا پھر جیسا یا کی طرح. اگر ہم ایک تشبیہ کی مثال دیں تو اس کی آنکھیں مانند جھیل ہے، یعنی اس کی آنکھیں جھیل کے جیسی گہری ہے. اب اس کی آنکھیں جھیل کے جیسی گہری ہے، یہ تشبیہ ہے. آنکھوں اور جھیل کی گہرائی کا موازنہ ہو رہا ہے، مماثلت ہو رہی ہے. جیسا کہ گھوڑے کے جیسے کانا. eating like a horse. It is a simile. یہ ایک تشبیہ ہے. گھوڑے اور وہ جو کھا رہا ہے، کھانے والا، اس میں مماثلت، پل کا تصور، دونوں کو ایک جیسا قرار دیا جا رہا ہے زیادہ بسیار خوری کی وجہ سے. یا کی طرح، اس کے ہونٹ پھول کے پنکھڑی کی طرح ہے، پنکھڑیوں کی طرح ہے. کی طرح، طلبہ و طالبات، مانند، جیسا یا کی طرح، یہ تشبیہ کے الفاظ کو جوڑتی ہے. یہ نشانات اور علامات ہے تشبیہ کو یا سملی کو پہچاننے کی یا شناخت کی. تشبیہ کی مثالوں پہ بات کرتے ہیں. مثال اول، بچہ پھول کی طرح نازک ہے. اب اس جملے میں پھول کی طرح تشبیہ ہے جو کہ دو چیزوں کو، بچے کو اور پھول کو ملا رہا ہے، ایک کر رہا ہے، پھول کا کام کر رہا ہے. یعنی بچے کی نزاکت کا موازنہ اور مقابلہ اور مماثلت پھول کی فریجیلٹی، نزاکت کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس جملے میں پھول کی طرح ایک تشبیہ ہے. دوسری مثال، علی شیر جیسا بہادر ہے. شیر جیسا، یہ تشبیہ ہے جو کہ علی کو اور شیر کو ملا رہا ہے، یعنی ایک پل کا کام کر رہا ہے. علی میں اور شیر میں جو مماثلت ہے، جو تعلق ہے، وہ بہادری کی ہے. تیسری مثال کو دیکھتے ہیں. اس کی آواز کوئل کی طرح سریلی ہے. کوئل کی طرح، ہم نے بات کی تھی کہ مانند، کی طرح یا جیسا، یہ علامات و نشانات ہے تشبیہ کے. اب اس مثال میں، تیسری مثال میں، اس کی آواز کوئل کی طرح سریلی ہے. دو چیزوں کا موازنہ ہو رہا ہے اس جملے میں، مقابلہ ہو رہا ہے ان کی مماثلت کی بنا پر، ان کی تعلق کی بنا پر، اور وہ ہے آواز میں مٹاس کی، آواز میں سریلے پن کی. کوئل کی آواز سریلی ہوتی ہے اور جس کے بابت یہ جملہ کہا جا رہا ہے اس کی آواز کوئل کی طرح سریلی ہے. میرا بھائی دیوار کی مانند مضبوط ہے. دیوار کی مانند یا مانند دیوار تشبیہ ہے. دیوار کو اور میرے بھائی کو، جو کہ اس جملے میں استعمال ہوا ہے، یکجا کرنے کی، ملانے کی، پل کا کام کر رہا ہے. دیوار کی مانند، یہ تشبیہ ہے. آخری مثال، ریت کی طرح، وقت ریت کی طرح پھسل رہا ہے. وقت ریت کی طرح پھسل رہا ہے. اس جملے میں ریت کی طرح تشبیہ ہے اور یہ تشبیہ وقت کو اور ریت کو ملانے کا کام کر رہا ہے. جس طرح ریت تیزی کے ساتھ عجلت میں پھسلتی ہے، کھسکتی ہے، گرتی ہے،
وقت بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، وقت کا مقابلہ ریت کے ساتھ۔ طلبہ و طالبات، تشبیہ میں نا دو چیزوں کا مقابلہ، موازنہ، پہلی مثال میں بچے کا موازنہ پول کے ساتھ، دوسرے میں علی کا شیر کے ساتھ، تیسرے میں اس کی آواز کا کوئل کے ساتھ، اس کے آواز کے سریلے پن کا کوئل کے ساتھ موازنہ ہو رہا ہے۔ چوتھی مثال میں میرے بھائی کا موازنہ دیوار کی مضبوطی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پانچویں مثال میں وقت کا موازنہ اور مقابلہ ریت کے تیزی کے ساتھ پھسلنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ طلبہ و طالبات، تشبیہ یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جو دو چیزوں کے مابین موازنے کا کام کرے، مماثلت کا کام کرے، اسے تشبیہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی میٹافور۔ استعارے کا اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو براہ راست وہی چیز بن جانا۔ تشبیہ میں ہم نے بات کی اس چیز کی طرح، اگر ہم کہتے ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، استعارے میں وہی بات ہم کہتے ہیں کہ علی شیر ہے، تشبیہ میں تو ہم مقابلہ موازنہ کر رہے ہیں کہ اس کی طرح ہے، اس کے جیسا ہے، اس کا نعم البدل ہے، اس کا ثانی ہے۔ لیکن استعارہ میں تو ڈائریکٹ، تشبیہ میں جس چیز کے ساتھ ہم موازنہ کر رہے تھے، شیر کے ساتھ علی کا، علی شیر کی طرح بہادر ہے، استعارے میں ہم براہ راست بات کرتے ہیں کہ علی شیر ہے، شیر کی طرح نہیں۔ اب شیر کی طرح ہونا یہ تو تعریف ہے، تھوڑی کمزور سی تعریف ہے، لیکن علی شیر ہے، اس کا پھر فیصد تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ استعارے میں اور تشبیہ میں اتنا ہی فرق ہے۔ سب سے پہلے استعارہ جادو کی طرح ہے، استعارے کا تصور جادو کی طرح ہے جو ایک چیز کو دوسرے چیز میں بدل دیتا ہے۔ اب علی شیر ہے، ہم اب یہ لفظ شیر یہاں پہ اس جملے میں استعارہ استعمال ہوا ہے جو کہ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مجازی معنوں میں اس کو سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ تو استعارہ جادو کی طرح ہے، یعنی استعارہ ایک ایسا جادو ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیتا ہے۔ اب علی شیر کی طرح ہے، اب علی کو ہم علی نہیں، مطلب شیر آ گیا۔ ایک روشن دماغ تا نہ رہا شہر میں، ایک چراغ تا نہ رہا۔ اب جس شخص کی بات ہو رہی، کوئی مشہور شخص جسے بہت لوگ چاہتے تھے، بہت چاہنے والے تھے، ابھی وہ اگر نہ رہا تو اس کے بابت کہا جاتا ہے کہ چراغ، ابھی ایک انسان کو مثل چراغ قرار دیا۔ لفظی معنی استعارہ کے ادار لینا ہے، یعنی قرض لینا ہے۔ براہ راست اس میں استعارے میں براہ راست دعویٰ کیا جاتا ہے، اس میں تشبیہ کے جو نشانات اور علامات تھے، یعنی کی طرح یا جیسا کہ یا مانندے، ان جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ اس میں تو بس براہ راست کسی ایک چیز کو دوسرا چیز قرار دیا جاتا ہے۔ علی کو شیر قرار دیا جاتا ہے، کسی مشہور شخص کو چراغ قرار دیا جاتا ہے، کسی خوبصورت حسینہ کو گلاب قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی تشبیہ میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پھول کی طرح نازک ہے، لیکن استعارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو پھول ہے۔ یعنی استعارے میں تو دعویٰ ہوتا ہے، براہ راست دعویٰ ہوتا ہے، جادو کا تصور ہوتا ہے، اس میں ایک چیز کو ہم دوسرے چیز میں بدل دیتے ہیں۔ مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ مثال اول، میرا بیٹا شیر ہے،
یہی جملہ اگر ہم اسی جملے میں اگر تشبیہ کا استعمال ہوتا تو ایسا ہوتا کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، یا میرا بیٹا تیندوے کی طرح تیز ہے، کی طرح یا جیسا جن جن جملوں میں آتا ہے یہ الفاظ وہ تشبیہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس جملے کو اگر پڑھے میرا بیٹا شیر ہے، یہاں پہ تو دعویٰ ہو رہا ہے، یہاں پہ تو ایک چیز کو بمثل ایک دوسرے چیز کے قرار دیا جا رہا ہے۔ بیٹے کا شیر کے ساتھ موازنہ نہیں ہو رہا، کمپیریزن نہیں ہو رہی، بلکہ بیٹے کو تو شیر قرار دیا جا رہا ہے۔ تشبیہ میں تو ایک پل کا کام ہوتا تھا، لیکن استعارے میں تو دعویٰ ہوتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیتے ہیں۔ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، اب اس میں ایک پل کا کام ہو رہا ہے، میرے بیٹے کی بہادری اور شیر کی بہادری، اس کو ملایا جا رہا ہے۔ لیکن استعارے میں تو دعویٰ ہوتا ہے، میرا بیٹا شیر ہے۔ دوسری مثال کو دیکھ، ماں نے کہا میرا چاند آ گیا۔ اس جملے میں لفظ چاند استعارہ ہے۔ اس لفظ نے، یہ لفظ یہاں پہ بیٹے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند آ گیا۔ اسی جملے کو اگر ہم تشبیہ کی مثال میں لے تو ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا دلکش ہے۔ جیسا استعمال ہوتا، مطلب کمپیریزن ہوتی، موازنہ ہوتا اس میں، لیکن استعارے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہوتی، ڈائریکٹ براہ راست دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تیسری مثال، اس کی زبان تلوار ہے۔ لفظ تلوار یہاں پر استعارہ استعمال ہوا ہے۔ استعارہ یعنی لفظ تلوار سے مراد اس کی زبان لی جا رہی ہے، یعنی استعارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں، جو لفظ بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے جملے میں، وہ جس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، جس اسم کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اسی جملے کو اگر ہم تشبیہ کی مثال میں لے تو اس کی زبان تلوار جیسی تیز ہے۔ تلوار جیسی تشبیہ ہے، اس کی زبان تلوار ہے، تلوار استعارہ ہے۔ میدان میں رستم لڑ رہا ہے، اس جملے میں لفظ رستم استعارہ ہے، اور رستم یعنی مشہور اور شہرہ آفاق پہلوان، اور رستم اور سہراب کی کہانی کا مشہور کردار، جو کہ بہادری، شجاعت، دلیری، نڈر اور بے باکی کی علامت ہے۔ تو میدان میں رستم لڑ رہا ہے، مطلب جس شخص کے بارے میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے اسے رستم قرار دیا گیا، دعویٰ ہو رہا ہے اس جملے میں۔ استعارے میں دعویٰ ہوتا ہے، اور تشبیہ میں مماثلت اور موازنہ اور مقابلہ ہوتا ہے۔ آسمان سے چاندی برس رہی ہے، اس جملے میں لفظ چاندی استعارہ ہے۔ طلبہ و طالبات، اثر اور شدت کے موازنے پہ بات کرتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو، کسی اسم کو بیان کرنے کے لیے، اس کی خوبی یا خامی کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں تو اس میں صرف موازنہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ she is as sweet as honey، وہ شہد کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح میٹھی ہے۔ اس کی خوبی کو بیان تو کیا جا رہا ہے، لیکن استعارے میں کہا جائے گا کہ she is honey، وہ شہد ہے، دعویٰ ہوگا، اس میں دعویٰ کیا جاتا ہے۔
براہ راست ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے۔ تشبیہ کی اگر یا سملیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 60% تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے اس میں، 60% خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے۔ وہ جس بات کو ہم پر اثر بنانا چاہتے ہیں تو وہ 60% تک پر اثر اور باری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کی خامی بیان کر رہے ہیں کہ ہی از ایز بلیک ایز اے کرو، وہ کالے کوے کی طرح سیاہ ہے، کسی کی بدصورتی کو اگر بیان کیا جائے، ایز بلیک ایز اٹ از اے سیملی، کوے کی طرح کالا ہونا یہ ایک تشبیہ ہے۔ لیکن طلبہ و طالبات استعارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہی از اے کرو، وہ ایک کوا ہے۔ یہاں پہ تو 100% بات ہو رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایک چیز کو دوسرا چیز قرار دیا جا رہا ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات، تشبیہ کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کرنے کا استعارے کے مقابلے میں استعارے کی بنسبت کمزور سہارا ہے، جبکہ استعارہ تشبیہ سے زیادہ مختصر بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور اس میں جادوئی اثر بھی پایا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، چند تشبیہات اور چند استعارے آپ کی خدمت میں۔ تشبیہ کو پڑھتے ہیں۔ مثال اول، وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے یا برف کی طرح ٹھنڈا۔ اب یہاں پہ برف کا اور اس کا جس کے بابت یہ جملہ کہا جا رہا ہے موازنہ ہو رہا ہے، وہ برف ہے۔ اب یہاں پہ جس کے بابت یہ جملہ کہا جا رہا ہے اسے برف قرار دیا گیا، ہو بہو برف قرار دیا گیا ہے، اسے دعویٰ ہو رہا ہے اس پہ۔ دوسری مثال، وہ شہد کے جیسا میٹھا ہے، وہ شہد ہے یا زبان سے شہد ٹپکتا ہے، شہد کے جیسا میٹھا تشبیہ ہے، جبکہ شہد استعارہ ہے۔ ندیم لومڑی کے جیسا چالاک ہے۔ اب اس جملے میں لومڑی کے جیسا یہ تشبیہ ہے، ندیم لومڑی کے جیسا چالاک ہے، اس جملے میں ندیم کا موازنہ لومڑی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو لومڑی کے جیسا تشبیہ ہے، سملی، ندیم لومڑی ہے، کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، دعویٰ کیا جا رہا ہے، ندیم کو ہو بہو لومڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ چوتھی مثال کو دیکھتے ہیں۔ چاند جیسا چہرہ تشبیہ ہے، چہرے کا موازنہ چاند کے ساتھ، چہرے کی جمالیات اور حسن اور دلکشی کا موازنہ اور مقابلہ چاند کے ساتھ، جبکہ میرا چاند سو رہا ہے، اس جملے میں چاند استعارہ ہے۔ موتی جیسے دانت تشبیہ ہے، منہ سے موتی جڑتے ہیں، استعارہ ہے۔ مچھلی کی طرح تڑپنا تشبیہ ہے، وہ مچھلی بن گیا، اس جملے میں مچھلی استعارہ ہے۔ طلبہ و طالبات، خلاصہ تشبیہ اور استعارے میں فرق۔ تشبیہ کا مطلب ہے، مفہوم ہے ایک پل، تشبیہ پل کا کام کرتی ہے، دو چیزوں میں موازنہ کرنے کے لیے۔ تشبیہ میں کی طرح، مانند، جیسا کہ الفاظ کا ہونا لازمی ہے۔ تشبیہ صرف
حقیقت کو بیان کرتی ہے، جبکہ استعارہ جادو ہے۔ اس کے لفظی معنی ادار لینے کے ہے۔ اس میں کی طرح، مانندے، جیسا کہ الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا، اور یہ تھوڑا بڑا چڑھا کر جب ہم بات پیش کرتے ہیں تو اس استعارے کا سہارا لیتے ہیں۔ تشبیہ حقیقت کے نزدیک ہوتی ہے، جبکہ استعارہ حقیقت سے بڑھ چڑھ کر اور مجاز کے قریب تر اور نزدیک تر اور تخیلات کے اور ورلڈ آف امیجنیشن اور خیالات کی دنیا کے نزدیک تر ایک شے ہے۔ طلبہ و طالبات، 5 مختصر اور آسان سوالات پہ بحث کرتے ہیں۔ بچہ چاند کی طرح پیارا ہے۔ اب اس جملے میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے یا پھر استعارے کا استعمال ہوا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے اس پہ۔ ہم نے پڑھا کہ جن جملوں میں کی طرح، مانندے یا جیسا کہ الفاظ کا استعمال ہو اسے تشبیہ کہا جاتا ہے، جو کہ ایک پل کا کام کرتا ہے، جو کہ 2 چیزوں میں موازنہ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے۔ تو اس جملے میں اگر ہم دیکھیں، بچہ چاند کی طرح پیارا ہے، بچے کی کمپیریزن چاند کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ پہلا سوال تشبیہ ہے۔ تشبیہ۔ دوسرے مثال کی طرف آتے ہیں۔ پتھر جیسا دل۔ اب اس جملے میں تشبیہ ہے یا استعارہ؟ تو سوچنا ہے آپ نے، جواب دینا ہے۔ یہ بھی پہلے سوال کے جیسا ہی ہے، اس میں بھی 2 چیزوں کا موازنہ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ کیا تشبیہ میں مانند کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم نے پڑھا مانندے پھول کے خوبصورت ہے، یا مانندے برف کے سرد ہے، یا مانندے آگ کے گرم ہے، یا مانندے پھول کے نازک ہے۔ مانند، جیسا کہ اور کی طرح تو تشبیہ کے نشانات اور علامات ہیں۔ کوئلے جیسا کالا۔ اب اس جملے میں سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے یا استعارے کا استعمال ہوا ہے۔ جیسا، مانندے یا کی طرح جن الفاظ کے درمیان میں اور بیچ میں آئے اسے تشبیہ کہا جاتا ہے۔ کوئلے جیسا کالا، اس میں خوبی کیا ہے؟ خوبی ہے اس میں بدصورتی۔ بدصورتی یعنی اس جملے میں کوئلے جیسا کالا جب ہم بولتے ہیں تو مراد کیا لیا جاتا ہے؟ بدصورتی، سیاہ پن، کالا پن۔ تشبیہ کو کس چیز سے مثال دی گئی ہے؟ تشبیہ کو جب ہم نے پڑھا پھول سے مثال دیا گیا یا پھر جادو سے؟ تشبیہ ملاتی ہے، ملاتی ہے مطلب پھول کے جیسا نازک۔ تو اگر ہم پڑھیں جس کے بابت یہ جملہ بولا جا رہا ہے، تشبیہ کام کرتی ہے پل کی طرح، اور جبکہ استعارہ جادو کی طرح، یعنی جادو یعنی ایک چیز کو بدل دیتا ہے، دوسری چیز قرار دیتا ہے، قرار دیا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، کچھ جملے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ میرا چاند اسکول گیا، یہاں چاند کیا ہے؟ تشبیہ ہے یا استعارہ؟ یہاں پہ لفظ چاند استعارہ ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادار لینا، ادار لینا، جو کہ ایک جنگ ہے اور پاکستانی دکانوں پہ بند ہے، یعنی بند ہوتا ہے۔ ادار ایک جنگ ہے جو کہ بند ہے۔
کاروباری مشہور جملہ، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ مرزا دبیر کا مشہور مصرع، شہرآفاق مصرع، جو کہ اس کے مشہور مرثیے میں شامل ہے اور حضرت کربلا کے میدان کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بابت استعمال ہوا ہے۔ کس شعر کی آمد ہے؟ اس میں استعارہ کیا ہے؟ شعر اس میں استعارہ ہے، اہل بیت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا استعارہ میں کی طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نو، جی نہیں۔ کی طرح، مانند یا بمثلے یا جیسا کہ، یہ تو نشانات اور علامات ہے تشبیہ کے۔ استعارہ تشبیہ سے کتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ استعارہ مطلب ایک چیز کو دوسرا چیز قرار دینا، 100% بات کو بڑا چڑھا کر پیش کر دینا، مجاز کے قریب تر لے جانا، جبکہ تشبیہ ہم نے پڑھا کہ 60% ہوتی ہے۔ 60% بات میں بات پر جب ہم زور دیتے ہیں تو تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی استعارے میں استعارہ مختصر تو ہوتا ہے لیکن زیادہ مضبوط، اور اس بات میں زیادہ گہرائی اور زیادہ پر اثر بنتا ہے وہ جملہ استعارے سے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ امید ہے آپ استعارہ اور تشبیہ کے مفہوم کو ذہن نشین کر چکے ہوں گے اور تا دم مرگ یاد رکھیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔